ایک گاؤں میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے کی عجیب قریب نما واقعہ۔ ان 3 میں سے ایک کا نام حمید، دوسرے کا نام سلیم، تیسرے کا نام جنید۔ تینوں کی عمر تو زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کے دلوں کی معصومیت اور آپسی محبت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتے تھے۔ ان میں سے ایک حامد، صبر کا پہاڑ۔ حامد کا گھر بہت غریب تھا۔ اس کا باپ مزدوری کرتا اور ماں گھروں میں کام کر کے روزی کماتی۔ کپڑے پرانے ہوتے، جوتے پھٹے ہوئے، لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکان رہتی۔ گاؤں کے لوگ کہتے غریب ہے مگر دل بہت امیر ہے۔ حامد کا دل اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ اپنے دوست کے ساتھ بانٹ لیتے۔ دوسرا سلیم، امیری میں پلنے والا۔ اس کا باپ زمیندار تھا، گاؤں کے سب سے بڑے مالک۔ گھر پکے، کپڑے نئے نئے، کھلونا ڈھیر۔ لیکن سلیم کا سوبھاؤ تھوڑا الگ تھا، کبھی کبھی گھمنڈ ہو جاتا اور حامد و جنید کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے دل میں بھی دوست کی محبت چھپی ہوئی تھی۔ جنید علم کے شوقین، وہ مدھیم گھر سے تھا، نہ بہت بڑا امیر نہ بہت غریب، لیکن اس کی سب سے بڑا پہچان تھی کتابوں سے لگا۔ وہ مسجد میں جا کر امام صاحب سے قرآن پڑھتے اور حدیثیں یاد کرتے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور جھلکتا تھا۔ ایک دن مسجد کے باہر تینوں کی ملاقات ہوئی۔ حامد نے سلیم سے کہا، چلو ہم سب ساتھ میں کھیلے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس تو نئے کھلونا ہے، لیکن تم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ جنید نے نرمی سے جواب دیا، ہمارے پاس کھلونا بھلے نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس دن سے تینوں دوست کی دوستی میں اور بڑھاؤ ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، تینوں دوست ساتھ ساتھ کھیلتے، ساتھ ساتھ کھاتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے۔ کبھی پہاڑوں پر چڑھنا، کبھی تالاب میں کنکر پھینکنا، کبھی مدرسے میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ گاؤں کے لوگ جب انہیں دیکھتے تو کہتے، یہ بچے بڑے ہو کر گاؤں کی شان بنیں گے۔ ایک دن گاؤں کے میلے میں تینوں دوست گھومنے گئے۔ وہاں ایک مٹھائی والا دکان لگائے بیٹھے تھا۔ سلیم کا نظر میٹھی جلیبی پر پڑ گئے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن پیسے گھر پر بھول آئے تھے۔ اس نے سوچا، اگر میں بنا بتائے ایک ٹکڑا لے لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن تبھی حامد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، سلیم، چوری کرنا گناہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹداری خیانت ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سلیم کا چہرہ شرم سے جھک گئی۔ اس نے ترنت مٹھائی والے سے معافی مانگا اور کہا، بھائی، اگلی بار پیسے لے کر آؤں گا تب کھاؤں گا۔ مٹھائی والا نے مسکرایا اور بولا، بیٹا، تم نے سچائی سے کام لیا، اسی میں برکت ہے۔ یہ گھٹنا سلیم کے دل میں اتر گئی۔ اسے احساس ہوا کہ دوست صرف کھیلنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تینوں اکثر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے۔ امام صاحب انہیں چھوٹے چھوٹے حدیث سنایا کرتے۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو دکھ درد میں ساتھ دو، دھوکہ نہ دو اور ہمیشہ نیک راستے پر چلنے میں مدد کرو۔ حمید دھیان سے سنتا، جنید لکھ لیتا اور سلیم چپ چاپ سوچ میں پڑ جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی بدلاؤ آنے لگا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں، آج کل بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن ان تینوں کی دوستی ہمیں امید دیتی ہے۔ اگر یہ بچے ایسے ہی بڑے ہوئے تو ان سے پورا سماج کا فائدہ پہنچے گا۔ ایک دن گاؤں میں کسی نے افواہ پھیلائی کہ خیر سے کچھ سامان چوری ہو گئی ہے۔ سب کی نظر غریب حمید پر گئی۔ لوگ کہنے لگا، ضرور یہی کرے گا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حامد رو پڑے۔ اس نے قسم کھائی، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ تبھی سلیم اور جنید آگے بڑھے۔ سلیم نے اونچی آواز میں کہا، اگر کوئی حامد پر شک کرے گا تو پہلے مجھے شک کرے گا۔ حامد میرا بھائی ہے اور میں نے اسے کبھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جنید نے قرآن کی آیات پڑھی، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ چپ ہو گئے۔ بعد میں اصلی چور پکڑا گیا اور حامد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس دن حامد نے دونوں دوست گلے لگا کر کہا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ڈر نہیں۔
دھیرے دھیرے تینوں کی دوستی گاؤں میں مثال بن گئی۔ لوگ اپنے بچے سے کہتے، دیکھو بیٹا حامد، سلیم اور جنید جیسے دوست بنو، سچائی، ایمان اور ایمانداری اور محبت سے دوستی نبھاؤ۔